السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب لوگ برائی ہوتے ہوئے دیکھ لیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے۔ یہ مستند احمد، ابو داؤد اور ترمذی کی روایتوں میں ہے۔ تو آج اس کی آیت آئے گی تو اس کو اچھی طرح ایکسپلین کریں گے، اور ایک دوسری آیت بھی آئے گی جو قرآن کی سب سے مشکل ترین آیت ہے، وصیت کے بارے میں ہے، اس کو بھی اچھی طرح سمجھنا ہے، اٹینشن میں ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کر کے اللہ خطاب کر رہا ہے، تو پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آج کی آیت سورۃ المائدہ آیت نمبر 105۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربی ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین۔ فإن أُثِرَ
ألا أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين۔ 107 پر اسٹاپ کر رہے ہیں، ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 105 سے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، علیکم لازم ہے تم پر، انفسکم بچانا اپنی جانوں کو۔ کیسے بچائیں اپنی جانوں کو؟ کسی دشمن سے یا کسی خوف سے، کسی خطرے سے۔ یہاں اللہ کوئی خاص احکام دے رہے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنی جانوں کو۔ کیوں؟ کیسے؟ لا یضرکم من ضل، نہ نقصان دے گا تمہیں جو بھٹک گیا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہم گھر والوں کو، پڑوسیوں کو، بہت سے لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں کہ یہ سیدھے راستے پر آ جائے، تو اللہ کہہ رہا ہے جو نہیں مان لا تو وہ تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ لا یضرکم من ضل، نہ نقصان دے گا تمہیں جو بھٹک گیا۔ اذا اہتدیتم، جب ہدایت پا چکے تم، اب تمہیں ہدایت مل گئی ہے، تم حریص ہو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حریص ہوتے تھے اپنے امتیوں کے لیے کہ وہ دین پر آ جائیں، اللہ اور رسول کی بات مانیں۔ تو یہاں اس کے بعد ہم سب کو خطاب ہے، اذا اہتدیتم، جب بھٹک گیا، جب ہدایت پا چکے تم، الی اللہ مرجعکم، طرف اللہ ہی کے لوٹنا ہے تمہارا، جمیعاً سب کے سب کا، فینبئکم، پھر وہ بتا دے گا تمہیں، بما کنتم تعملون، جو وہ تھے تم عمل کرتے۔ اب تمہارے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں ظاہری الفاظ یہ شبہ پیدا ہو کہ اپنی اصلاح اگر کر لی جائے تو کافی ہے، امر بالمعروف نہی عن منکر ضرور، لیکن یہ مطلب صحیح نہیں ہے، کیونکہ امر بالمعروف کا فریضہ بنہایت اہم ہے۔ اگر ایک مسلمان یہ فریضہ ہی ترک کر دے گا تو اس کا تارک ہدایت پر قائم رہنے والا کب رہے گا؟ یعنی امر بالمعروف نہی عن منکر کرتے رہیں۔ ہم سب کا اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اگر جو کوئی نہیں مانتا تو وہ اس کا نقصان ہے۔ یا یہ دوسرا اہم رکن یہ آیت ہے، اور یہ پورے قرآن کی مشکل ترین آیت ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم، گواہی ہو تمہاری درمیان، اذا حضر احدکم الموت، جب حاضر ہو تم میں سے کسی ایک کو موت۔ یہاں وصیت کی بات ہو رہی ہے، ہمیں صرف آخرت کی تیاری ہی نہیں، دنیا کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ ایک آدمی سفر کر رہا ہے، سفر میں اس کی موت آ جائے تو سفر میں وصیت کرے۔ دو مسلمان، اگر اس کے ساتھ دو مسلمان ہیں یا جو بھی لوگ ہیں تو ان پر بھروسہ کر کے، لیکن دو کو گواہ بنا ہے۔ یہاں کیا آ رہا ہے؟ آمنو، ایمان لائے، گواہی دو، گواہی ہو، بینکم اذا حضر، تمہارے درمیان جب حاضر ہوں تم میں سے کسی ایک کو موت۔ اب ایک آدمی کو موت آ رہی ہے، حین الوصیت، وقت وصیت کے، وصیت اثنان ذوا عدل منکم، وقت وصیت کے دو عدل والوں کی تم میں سے، منکم او آخران من غیرکم، یا دو اور تمہارے علاوہ سے،
ان کنتم ضربتم فی الارض، تم سفر کر رہے ہو زمین میں، فاصابتکم مصیبت الموت، پھر پہنچے تمہیں مصیبت موت کی۔ میں نے بتایا نا، لوگ سفر کر رہے ہیں، کبھی ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے تو اس کی اب موت کی وقت آ گیا ہے، وہ وفات پا رہا ہے، تو اس کے پاس بہت سارا سامان مال دولت ہے، اب کیا کریں، کون گواہی دے گا؟ تو دو کو وہ گواہ بنائے، 2 ہوں 4 ہوں، مطلب اس لوگوں کو، تاکہ اگر ایک جھوٹا نکلے، ایک کے دل میں لالچ آ جائے تو دوسرا گواہی دے سکے۔ یہاں 2 کی بات ہو رہی ہے۔ تحبسونہما، تم روک لو ان دونوں کو، من بعد الصلاۃ، بعد نماز کے، فیقسمان، پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں، باللہ، اللہ کی، ان ارتبتم لا نشتری، اگر شک کرو تم کہ نہ ہم لیں گے، بہی ثمنن، ساتھ اس کے کوئی قیمت، ولو کان ذا قربا، اگرچہ ہوں وہ رشتہ دار، اور نہ ولا نکتم الشہادت، اور نہ ہم چھپائیں گے گواہی کو، شہادت اللہ، نہ گواہی کو اللہ کی، انا اذا لمن الآثمین، بے شک ہم تب البتہ گناہ گاروں میں ہوں گے۔ یہ بہت اہم آیت ہے، بہت مشکل آیت ہے، وصیت کرنے والے کے قبیلے سے ہوں۔ آخران کی معنی غیرکم میں 2 مفہوم ہوں گے، یعنی من غیرکم سے مراد یا غیر مسلم اہل کتاب ہوں گے، یا موسی کے قبیلے کے علاوہ کسی اور قبیلے کے۔ یعنی سفر میں کوئی ایسا شدید بیمار ہو جائے کہ جس کی زندہ بچنے کی امید نہ ہو، تو وہ سفر میں 2 عادل گواہ بنا کر وصیت کرنا چاہے تو کر دے۔ اب یہ دونوں اگر صحیح نہیں کر رہے ہیں تو ان کو مسجد میں جا کر قسمیں کھائیں گے۔ اگر پھر بھی اس پر یہ صحیح نہیں جواب دے رہے تو جو مالک ہے، اس مال کا مالک ہے، جو جس بندے کا والدین ہیں، بیٹے ہیں، جو ہیں، وہ قسم کھائیں گے کہ ہاں ہمیں اللہ کی قسم، اس کے پاس یہ مال تھا، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو ایسی بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے، جب وہ قسم کھائیں گے تو وہ صحیح بتائیں گے۔ انا اذا لمن الآثمین، بے شک ہم تب البتہ گناہ گاروں میں ہوں گے۔ 2 عدل، 2 کی گواہی۔ اب وارثوں کو شک ہے کہ مال پورا نہیں ہے، تو ان دونوں کو روکو اور نماز کے بعد مسجد میں اللہ کی قسم وہ کھائیں۔ جن کا مال ہے، وارث بھی قسم کھائیں گے کہ ہاں ہمارے باپ کے پاس یہ مال تھا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ فَإِنْ أُثِرَ، پھر اگر اطلاع ہو جائے، عَلَىٰ أَنَّهُمَا، اس پر کہ بے شک وہ دونوں، أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا، وہ مستحق ہوئے، اثماً، گناہ کے، فآخران یقومان، پھر دوسرے وہ دونوں کھڑے ہوں گے، مقامہما، ان دونوں کی جگہ، من الذین، ان لوگوں میں سے۔ اب اگر وہ جن کو گواہ بنایا جا رہا ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو وہاں دوسرے لوگ بھی ہوں گے، ان کو گواہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ یقومان، وہ دونوں کھڑے ہوں گے، مقام، اور دونوں کی جگہ، من الذین، ان لوگوں میں سے، من الذین استحق، ثابت ہو گیا، علیہم الاولیان، جن پر 2 قریب ترین۔ اب ان کے قریب ترین 2 اور لوگوں کو بلایا جائے گا، وہ گواہی دیں گے۔ فیقسمان، پھر وہ دونوں قسم کھائیں گے، فیقسمان، باللہ، اللہ کی، لشہادتنا، البتہ گواہی ہماری، احق، زیادہ سچی ہے، من شہادتہما، ان دونوں کی گواہی سے۔ اب 2 لوگوں کو اور کو بلایا گیا، ان کے قسم کھایا جائے گا، وہ اللہ کا قسم کھائیں گے، وہ گواہی دیں گے کہ البتہ گواہی ہماری زیادہ سچی ہے ان دونوں کی گواہی سے۔ فَمَا اعْتَدَيْنَا، اور نہیں زیادتی کی ہم نے، اِنَّا اِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، بے شک ہم تب البتہ ظالموں میں سے ہوں گے۔ وہ قسم کھا رہے ہیں، جو 2 اور ہیں، کہ ہم قسم کھا رہے ہیں کہ ان کی گواہی جھوٹی ہے، ہماری گواہی سچی ہے، اگر ہم نے جھوٹ بولا تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ وہ اپنے آپ کے پر یہ بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ بتاتے چلوں کہ مال کتنا بدترین دوست ہے، یہ اس وقت فائدہ دیتا ہے جب جدا ہوتا ہے۔
ہم سمجھتے ہیں جب ہمارے ہاتھ سے مال نکل جاتا ہے تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم غریب ہو گئے، فقیر ہو گئے، ذلیل خوار ہو گئے۔ نہیں، یہاں لکھا ہوا ہے جب یہ مال جدا ہوتا ہے تو اس وقت انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ تو کبھی بھی مال کی ہوس نہ رکھیں، خاص کر کے زیادہ آخرت کے دنوں میں جو بھی چابیاں ہیں، مال اسباب ہیں، وصیت ہیں، وہ وارثوں کو دے جائیں، خود آزاد ہو جائیں، یا جب کبھی سفر کر رہے ہیں تو زیادہ سامان یا چیزیں نہ لیں۔ جب بھی ایسی کنڈیشن ہو، 60-70 سال کی عمر کو آپ پہنچ چکے ہیں، 60-70 سال کی عمر نہ بھی ہوں، جو بھی عمر ہے، جب آپ سفر پہ جا رہے ہیں نا تو سب کو معاف کر کے، ہر چیز ان کو بتا کے، میری یہاں چیز یہ پڑی ہے، میرے یہاں اتنے مال ہیں، پیسہ ہے، اسباب ہے، تاکہ لوگوں کو بعد میں پریشانی جھگڑا پیش نہ آئے۔ ہر وقت انسان اپنے موت کی تیار رکھی، تبھی تو اسلام میں یہ جائز ہے کہ ہر وقت موت کو رکھو، وصیت کرتے رہو، موت کی تیاری رکھو۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔